پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہندوؤں اور کافروں کا طریقہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ محترم ناظرین کرام، یہ بات درست نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے پیشاب کرتے وقت اپنے سطر کو لوگوں سے چھپانا فرض ہے، اور اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی فرض ہے۔ اور اگر بندہ صحرا میں، کھلی جگہ میں، جنگل میں پیشاب کر رہا ہو تو قبلے کی طرف منہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس سے بھی بچنا لازم ہے مسلمان پر۔ جب اس کا سطر کسی کے سامنے نہیں کھل رہا، پیشاب کے چھینٹے بھی پیشاب کرنے والے پر نہیں پڑ رہے، اور منہ اس کا قبلے کی طرف بھی نہیں ہے، تو بیٹھ کر پیشاب کر لے یا کھڑے ہو کر پیشاب کر لے، دونوں طرح جائز ہے اسلام میں۔ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی ہیں جلیل القدر، وہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کچرے کے ڈھیر پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں کتاب الطہارہ میں 224 نمبر پر موجود ہے۔ ہر بندہ 224 نمبر پر صحیح بخاری کے اس حدیث کو دیکھ سکتا ہے۔ 225 نمبر حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں، اس میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، آپ ایک قوم کے کچرے کے ڈھیر پر آئے اور اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے، اور آپ نے پیشاب کیا۔ میں پیچھے ہٹا، دور ہٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر اپنی ایڑیوں کے پاس قریب کھڑا کر لیا، اور وہاں دیوار کی اوٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو تاکہ مزید پردہ ہو جائے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حلال اور جائز نہ ہوتا، اسلام میں اس کی گنجائش نہ ہوتی، تو خود خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، صحابہ بھی موجود تھے، آیا اور وہ فقامہ فبالا فی المسجد، اس نے کھڑے ہو کر مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دوڑے تاکہ اس کو ماریں، سزا دیں، پکڑیں، ڈانٹیں، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو منع کر دیا۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اس کو بلایا، اور آپ نے اس عرابی کو، دیہاتی کو، بدوی کو بلا کر کہا، یہ مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہیں، یہ تو نماز کے لیے، تلاوت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا، پانی کا ایک ڈول بھر کر لاؤ اور اس کے پیشاب کے اوپر ڈال دو۔ تو صحابہ نے ایسے کر دیا۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے ڈانٹا، نہ اسے برا بلا کہا، نہ اسے کوئی سزا دی، بس اس کو منع کر دیا کہ یہ جگہ پیشاب کرنے کی نہیں ہے۔ اگر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے اندر پیشاب کرنے سے منع کر دیا، اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہ ہوتا تو یہ بیان کا موقع تھا، اور اللہ کے نبی پر بیان کرنا، جو کچھ اللہ کا دین تھا وہ فرض تھا، آپ پر فرض تھا۔ اس کو بتاتے بھی کھڑے ہو کر پیشاب بھی نہیں کرتے، تو نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ایک مسجد میں کیا، دوسرا کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ مسجد میں پیشاب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، البتہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے اسے منع ہی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع کرتے۔ اگر اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو یہ منع کی، کسی کو بھی منع کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو بچنا، چھینٹوں سے بچنا لازم ہے، اور سطر کو کھولنے سے غیروں کے سامنے بچنا لازم ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، منہ قبلے کی طرف نہ ہو، تو کھڑے ہو کر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی دونوں طرح اجازت ہے۔ رہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تمہیں کہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق نہ کرو، آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ یہ حدیث سندن صحیح ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اپنا علم ہے، وہ اپنے علم کی بات کر رہی ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے، تو جو انہوں نے دیکھا وہ بیان کر دی ہے۔ اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو کھڑے ہوئے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایک انسان کے پاس علم نہیں ہے، دوسرے کے پاس علم ہے، زائد علم ہے، اور جس کے پاس زائد علم ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ تو اس لیے یہ حدیث دلیل نہیں بنتی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، لا تبل قائمن، کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔
یہ روایت ہی سندن ضعیف ہے، یہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے ہی نہیں۔ اس کی سند میں عبد الکریم بن ابو المخارق راوی ہے جو بالاتفاق ضعیف راوی ہے، اور اس کی روایت قابل حجت ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا دلیل کے طور پر عبد الکریم بن ابو المخارق کی روایت کو، یہ ضعیف راوی ہے۔ تو کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے روکا ہو، منع کیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بیٹھ کر بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر بھی جائز ہے، جو لازمی چیزیں تھیں وہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔